میرے بھائیوں بزرگوں، کتنی اچھی بات ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اتنے کاہل اور اتنی ہمارے اندر سستی پیدا ہو گئی کہ ہم جو اچھے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حالانکہ یہ کام روزمرہ کے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کبھی کبھی کے ہیں، ایسا نہیں، روزمرہ جو ہمارے کام ہیں اس میں بھی ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ہم گھنٹوں صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں سے ہمیں 1000 روپے کا فائدہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کئی گھنٹے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ہمیں انتظار میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب دل چاہتا ہے تو تفریح کرنے کے لیے بھی بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، دوستوں میں گپ شپ، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا کہیں تفریح گاہ میں بیٹھ کر، پارکوں میں بیٹھ کر بہت سارا وقت ہم ضائع کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ فرشتے تو لکھ رہے ہیں اور جو وقت اب تک گزر چکا ہے وہ دوبارہ کبھی آنے والا نہیں ہے، اور جو آ رہا ہے وہ اتنا غنیمت ہے کہ اگر اس کو کام میں لگا لیا تو ٹھیک، ورنہ جیسا پہلے وقت برباد ہوا ہے ایسے ہی آنے والا وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، اگر امام صاحب نے فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنی تو ہمیں ناگواری ہوتی ہے، کیا کر دیا امام صاحب اتنے لمبی قرات، کوئی اور کام ہی نہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کی نماز ہمیں معلوم ہے کیسے ہوتی ہے، صحابہ کی نماز کا ہمیں علم ہے کتنی لمبی ہوتی ہے، لیکن آج چونکہ ہم اتنی لمبی نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں امام صاحب بھی اگر لمبی قرات کرتے ہیں تو ناگواری ہوتی ہے، خود تو لمبی نماز پڑھنے کے عادی ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی خامی ہے ہماری کہ نہ خود پڑھتے ہیں نہ امام صاحب کو لمبی قرات کرنے دیتے ہیں، یعنی اس پر اگر نہ بھی کہیں تو دل میں تو اعتراض ہو ہی جاتا ہے کہ کیا امام صاحب نے اتنی لمبی قرات کر۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور مسجد سے باہر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمبی نماز کی ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں کہ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرماتی ہیں، میرے سرتاج آپ کے پاؤں پر کتنا برہم آ گیا ہے، کتنی سوجن آ گئی ہے، آپ کی انگلیاں جو ہیں پھٹ گئی ہیں، ان میں پانی رس رہا ہے، آپ کی ایڑیوں سے پانی آ رہا ہے، آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر سوجن آ گئی، آپ کی جلد پھٹ گئی۔ حالانکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بشارت دے دی کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال کہ آپ اتنی لمبی قرات کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، انگلیاں پھٹ جاتی ہیں، ان میں پانی رسنے لگتا ہے، بڑے درد کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کیا فرماتے ہیں، اے عائشہ اس پروردگار نے مجھے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتی ہو، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن، میں اس کا شکر گزار نہ بن کہ اس نے مجھے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، میں کتنا اس کا شکر ادا کروں، جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہی کروں۔ اب حضور کے اس عمل کو دیکھ لو اور میرے اور آپ کے عمل کو دیکھ لو کہ ہم